الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المعارج کی 4 نمبر آیت اللہ کریم نے تلاوت کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ عروج کرتے ہیں فرشتے اور جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں، یہ عذاب اس روز ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت میں جو لفظ روح ہے، اس سے مراد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، المراد بالروح روح البشر الذي هو من عالم الامر فإن ارواح البشر من الاولیاء والانبیاء تعرج من خفض البعد والغفلة إلى معارج القرب والحضرة۔ تفسیر مظہری۔ ترجمہ کیا ہے کہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے کہ الروح سے مراد روح انسانی ہے جس کا تعلق عالم امر سے ہے، اور انبیاء اور اولیاء کی ارواح مقدسہ دوری اور غفلت کی پستیوں سے پرواز کر کے ربی ذوالجلال کے حریم قرب میں نشیمن بنا لیا کرتی ہیں۔ تفسیر مظہری زیر آیت ھذا جلد 10 پیج 61۔ جو لفظ پیچھے گزرا ہے واقع، اس کا تعلق جو ہے یوم کان مقدار 50,000 سنہ اس سے ہے، یعنی جس عذاب کے نزول کے بارے میں کفار دعائیں مانگتے ہیں مذاق کے طور پر، وہ ایسے دن میں واقع ہوگا جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ ما اطول ھذا اليوم۔ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ دن تو بہت طویل ہوگا جس کا طول 50,000 سال کے برابر ہے۔ فقال علیہ الصلاۃ والسلام والذی نفسی بیدہ انہ لیخفف علی المؤمن حتی یکون اہون علیہ من صلاۃ مکتوبۃ یصلیھا فی الدنیا۔ تفسیر طبری زیر آیت ھذا جلد 2 پیج 57۔ ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ دن مومن کے لیے بڑا مختصر ہوگا، یہاں تک کہ جتنا وقت فرض نماز کے ادا کرنے میں لگتا ہے اس سے بھی مختصر معلوم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، اس میں کوئی قطعاً عجیب بات بھی نہیں ہے، وقت کی مقدار تو اتنی ہی ہوتی ہے، بعض اوقات ایک لمحہ سالوں کے برابر لگتا ہے، خاص طور پر کسی خاص مہمان کا انسان اگر انتظار کرے تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہی نہیں ہونے آتی، اور جہاں انسان کا بہت زیادہ دلچسپ ہوتا ہے یا کھیل کود ہے اس میں گھنٹے جو ہیں وہ 1 منٹ میں گزر جاتے ہیں، انٹرسٹ ہوتا ہے نا انسان کا، اس لیے کہیں وقت طویل ہوتا ہے، ٹائم اتنا ہی رہتا ہے، اور کہیں وقت دشوار جو ہوتا ہے وہ یا عذاب کا دن ہے یا کوئی تکلیف ہے یا کوئی پھنسا ہوا ہے انسان، تو وہ چند گھڑیاں بھی گھنٹوں کے برابر محسوس ہوتی ہیں۔ اسی سی مثال کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کا دن تو وہی ہوگا، لیکن اہل ایمان کو وہ بڑا مختصر معلوم ہوگا، اور بعض مجرموں کو وہ 1000 سال کے برابر محسوس ہوگا، اور جو سخت تکلیف دہ ہوگا ان کے لیے، اور وہ شخص جو سرکش ہوں گے، باغی ہوں گے، انہیں 50,000 سال جتنا لمبا محسوس ہوگا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے عرب کے اشعار سے بھی اس پر اجتہاد کیا ہے۔ کیا اجتہاد کیا ہے؟ شعر ہے، من قصر اللیل اذا زرتنی اشکو و تشتکین من الطول۔ روح المعانی زیر آیت ہاذا جز 29 پیج 57، یعنی جس رات، ترجمہ کیا شعر کا، عربی کے شعر کا، کہ جس رات تو مجھے ملاقات کا شرف بخشتی ہے تو میں تو شکوہ کرتا ہوں کہ یہ رات نہایت مختصر تھی اور تو اس کے طویل ہونے کی شکایت کرتی ہے۔ بعض نے اس آیت کے حوالے سے اس سے مراد پورے 50,000 سال ہی لیے ہیں، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ 50,000 کا عدد جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ محض اس کی لمبائی یا طوالت بیان کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس سے یہی قول منقول ہے۔ جو آیت میں ہے تارج الملائکۃ، اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن نہیں ہے، بلکہ اب بھی فرشتے بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں سے احکامات اور ہدایات حاصل کرتے ہیں، اور نہایت ہی مختصر قلیل وقت میں ان کی تنفیذ کے لیے اپنے اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مسافت وہ جو پل بھر میں طے کرتے ہیں، اتنی طویل مسافت سفر جو ہے، اگر انسان اپنی طبعی رفتار سے چلنا شروع کر دے تو 50,000 سال منزل تک پہنچتے پہنچتے لگ جائیں گے۔ قال محمد ابن اسحاق لو سارا ابن آدم من الدنیا الى موضع العرش سیرا طبیعا لاہ سار 50,000 سنہ۔ تفسیر مظہری۔ علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں، عربی میں عربی بھی پڑھوں گا اور ترجمہ بھی کروں گا۔ وَمِنْهَا هُنَا قَالَتِ الصُّوفِيَّةُ الْعَلِيَّةُ إِنَّ فِنَاءَ الْقَلْبِ الَّذِي يَحْصُلُ لِلصُّوفِي بِالْجَذْبِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِتَوَسُّطِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والمشائخ لو اراد واحد ان يحصله بالعبادت والریاضت من غیر جذب من الشیخ فإنما يحصل له في زمان كان مقداره 50,000 سنة وإذا لم يتصور بقاء أحد بل بقاء الدنيا إلى هذه المدة ظهر أن الوصول إلى الله تعالى من غير جذب منه تعالى بتوسط أحد من المشايخ كما هو المعتاد بلا توسط
روحی رجل کما یکون لباد الایسین من الافراد محال واللہ مستعان۔ تفسیر مظہری، ترجمہ کیا ہے کہ اسی لیے صوفیہ کرام نے فرمایا ہے کہ فنائے قلب کا مقام صوفی کو صرف اللہ تعالیٰ کی کشش اور جذب سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ جذب و کشش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشائخ کے توسط سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص شیخ کامل کی توجہ کے بغیر صرف عبادتوں اور ریاضتوں سے اس مقام تک پہنچنا چاہے تو اس کے لیے 50,000 سال کا عرصہ درکار ہے، اور اتنی تو کسی کی عمر ہو نہیں سکتی۔ اس سے یہ بات آشکارا ہو گئی کہ پیر کامل کی توجہ کے بغیر کسی کا اس مقام پر فائز ہونا محال ہے، واللہ المستعان، اور اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔